نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا، لمیٹڈ علم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 یعنی 85۔ اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ وہ الا قلیلا کہتا ہے۔ اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش کرنا ہوگا ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ایک کمپیوٹر کے اندر کچھ چیزیں سیو کرتے ہیں اور اگر وہ کسی طرح سے ڈیلیٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ اس چیز کو دوبارہ شو نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، اس کو ریسرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں بھی ہماری زندگی میں جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں۔ اگر ہماری یادداشت میں جو ہے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری یادداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب دماغ میں کچھ ہوگا، کوئی یاد ہوگی تو اسی کے بارے میں سوچا جائے گا، اسی کے بارے میں بات کی جائے گی۔ لیکن جب جس انسان کی یادداشت کھو جاتی ہے تو اس میں موجود تمام ڈیٹا، تمام چیزیں، تمام میموری جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت ہیں اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت ماضی ہے، یعنی ہمارا جو پاسٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ مستقبل تو ہم نے ابھی دیکھا ہی نہیں، پھر مستقبل کیسے محفوظ ہو سکتا ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ جن تجربات اور احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ چکھا، سونگھا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا ادراک ہے، ایکسپیرینس ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے اور ہمارا ماضی پاسٹ ہی ہمارا تمام تر علم ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں، حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہے۔ علم اپنی حقیقت میں ماضی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کی تجربات لازم ہیں کہ محدود تر کہلائیں، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے، اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہے جسے وہ علم کہتا ہے وہ الا قلیلا ہے، یعنی تھوڑا ہے، دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا، لمیٹڈ۔ عقل، انٹلیکٹ اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر کہتے ہیں، یا انگلش جو تحریر ہوتی ہے اس میں پرسپیکٹیو کہا جاتا ہے اسے۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، نیرو اور لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم حادثاتی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہمارے عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔
ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حال میں بیٹھ کر اپنے ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے خدوخال بنانے اور اسے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی می برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ انسان کیوں نہیں جانتا، اس راز سے پردہ سورۃ البقرہ کی آیت 30 تا 33 میں اٹھایا گیا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسما بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ چلے گی، فائدے کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچولیٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑ ہے، درخت بیج سے بنتا ہے۔ ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ یعنی روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی حقیقت کا ہمیں کچھ علم نہیں دیا گیا۔ دیا تو گیا ہے لیکن تھوڑا سا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ ترمذی کتاب الادیہ صفحہ نمبر 456۔ اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا جیسی ان کی حقیقت ہے۔ ہمارا علم محدود لمیٹڈ ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان ظالم اور جاہل ہے، تو ہم اپنے رب کی اس سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 یعنی 72 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں، اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں ہے، ہم باخبر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم، حواس اور علم اور عقل کا شعور ہے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو، اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر منزل چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے، یہی شعور ہے۔ کہ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟
ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے، ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا، یعنی ایک ہی نفسیات پر ہم سب کی ایک جیسی نفسیات اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان ہے۔ ہمارے حالات اور واقعات جدا جدا ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے جہاں میں یہ بیان کر رہی ہوں کہ میں ہوں وہ آپ ہیں، اور جہاں آپ ہیں وہ میں ہوں، مطلب کہ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔ کہ جب اللہ پاک نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 یعنی کہ 189 میں یہ ارشاد فرما دیا کہ تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا، مطلب سب انسان یہ جو نفسیات ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں، سب کے جدا جدا ہیں، الگ ہے۔ جس طرح ہم اگر بات کریں دیکھیں تو کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ سب کے احساسات اور جذبات تو ایک جیسے ہیں نا۔ اگر امیر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں اور اپنی ضروریات کو پورا کروں، تو اسی طرح غریب بھی یہی سوچتا ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں اور اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ پھر جو امیر ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ آسائشیں ہیں، مجھے ابھی اور چیزیں لینی ہیں اور کمانا ہے اور یہ سب کرنا ہے۔ اسی طرح ایک غریب ہے، اگر وہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اور کماؤں اور زیادہ لاؤں تاکہ میں 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کھا سکوں۔ اسی طرح جو سوچ وچار ہے ہمارے وہ ایک جیسے ہیں۔ ہمیں اگر ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں ایک امیر اور غریب کو بٹھا کر ان سے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کریں کہ جو ہم اکثر سوچتے ہیں، جو ہم جاننا چاہتے ہیں، ان سے پوچھیں تو دونوں کے سوالات کے جوابات جو ہوں گے وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ اسی لیے پہلی بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ وہ انسان جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر بنا ہے یا اس انسان کو اللہ نے مجھ سے زیادہ بہتر بنایا ہے، نہیں۔ اللہ پاک نے سب کو ایک جیسا ہی بنایا ہے۔ خصوصیات جو ہیں وہ تھوڑی سی کچھ منفرد ہیں، کوئی بہت زیادہ پیارا ہے، کوئی نارمل شکل و صورت کا ہے، کوئی یہ سب دنیا کی آنکھیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر لوگ چاہیں تو وہ کالے کو بھی خوبصورت کہہ سکتے ہیں، گورے کو بدصورت کہہ سکتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی دیکھنے کی جو اصلاح ہے، یہ اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، ہر ایک نظریے کے پیچھے ایک تصویر ہوتی ہے، ہر ایک تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ایک نظریہ ہے تو اس نظریے کو جاننے کے لیے ہمیں بالکل اس کی ساری پیچھے نظریہ جہاں سے بنا تھا اس کا وہاں تک کی ساری کہانی کو جاننا ہوگا کہ آخر اس کا یہ نظریہ بنا ہے تو کس وجہ سے اور کیوں بنا ہے۔ تو اس لیے زندگی بھی ایسی ہے، ہمارا آپ جو ہے، ہماری ذات ہے، یہ بھی ایسی ہے۔ ہم جتنا کھوجتے چلے جائیں، جتنا تلاش کرتے جائیں اپنے آپ کو، اتنا کم ہے، اتنا ہی ہم ان چیزوں میں الجھتے جائیں گے۔ تو اس لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس پورے کلپ میں جو میں نے آپ کو سمجھایا، اس میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ زیادہ وضاحت سے جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو وہ بھی کمنٹ میں لکھ دیجیے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ اگر کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ جی بہت اچھا تھا تو مجھے خوشی ہوگی اور میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ اچھی بنانے کی کوشش کروں گی۔ لیکن اگر آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز جو تھی وہ صحیح نہیں تھی یا کچھ ایسا تھا اس میں جو صحیح نہیں تھا، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے میری اصلاح ہوگی اور میں وہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ ویسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، ایمان پر قائم رکھے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔